نے اس سے پوچھا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون ہے بچہ، تو اس میں مجھے پتا چلا کہ وہ پنجاب کے ایک شہر لاہور کا ایک بہت ہی انفلوئنشل اور مشہور خاندان کا چشم چراغ ہے۔ سے بات کی، اس کے والد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ پڑھ رہا تھا، ان کی بات پہ میں نے پورا یقین کیا اور میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ ہمارا کاروبار اگست سن 2021 میں شروع ہوا اور مارچ کی 28 تاریخ 2022 کو ایک دن آؤٹ آف بلو مجھے ٹیلی فون آیا سبحان احمد کا کہ جی میں مزید کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بہت بہت مہربانی، آپ نے اتنی کلیئرلی اور اتنی صفائی اور اوپنلی کینڈیڈلی مجھے اس کی انفارمیشن دی ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے حساب کتاب کرنا شروع کیا تو مجھے اس کے دوران یہ پتہ چلا کہ اس نوجوان سبحان احمد نے $48,000 مختلف اوقات میں کمپنی کے بینک اکاؤنٹ سے غبن کر کے اپنا ایک پرسنل بینک اکاؤنٹ سبحان احمد کے نام سے کھول لیا اسی بینک میں، اور اس میں وہ وقتاً فوقتاً ٹرانسفر کرتا رہا۔ اس کے ساتھ جب یہ بات ہوئی تو یقیناً جیسے کہتے ہیں بہت سارے ریڈ فلیگز آ گئے، اور جب میں نے اس کو کاروباری لین دین، کیونکہ وہ بیسیکلی جو لین دین کو ڈیل وہ کر رہا تھا، پرچیز اور سیل وہ کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارا جو لاس ہے ان 8 مہینوں کا وہ $2,75,000 کا لاس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک اور جو کام ہوا وہ یہ کہ میں نے اس نوجوان سبحان احمد کو ایک گاڑی اپنے پرسنل نام پہ لے کر دی، اور جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $39,500 کہہ لیں یا $40,000 کی گاڑی میں نے لے کے دی اس کو، جس کا نام مازراٹی گٹلی 2015 کا ماڈل، اس کو میں نے لے کے دیا 2021 میں۔ تو وہ گاڑی جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کر دیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کو بنوانے پہ $16,000 جو ہے وہ میرا وہاں کے میکینک پر خرچ ہوا، اور جو اس کے بعد جو گاڑی کی ویلیو ہے، گاڑی کی ویلیو اس وقت جو ہے وہ تقریباً $1,600 سے $1,800 ہے اگر میں اس کو آج بیچنا چاہوں۔ تو اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بھاگ کے وہاں سے پاکستان بھاگ گیا۔ لیٹسٹ سینیریو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت وہ بھاگ گیا تو ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سب کو میں نے انفارم کیا، اور اس کے بعد جو بھی وہاں کی لوکل کارروائی ہے وہ میں کر چکا ہوں۔ اب میں اس کے بعد یہاں پر پاکستان آیا ہوں۔ اب کیونکہ جو کلیم ہے ان تمام چیزوں کا وہ $5,00,000 ہے، اور سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کلیم میں وہ یہ کہ مانیٹری لاسز جو ہیں، جیسے لین دین کا نقصان ہو گیا $2,75,000 کا، یا یہ کہ جس میں کیش غبن ہو گیا $48,000، یا یہ کہ جس میں جو ریپیئر ہے $16,000، اسے ان تمام چیزوں سے زیادہ جو اہمیت کی بات ہے میرے لیے وہ یہ کہ جو میری ساکھ ہے، جو میری کاروباری ساکھ ہے، اس کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے کہ جس کی آپ ایک یہ ثبوت کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا کریڈٹ اسکور 2021 کے اگست میں 795 تھا، جو کہ ایکسیلنٹ کہلایا جاتا ہے امریکہ کے اسٹینڈرڈز پہ، اور ایز آف ٹوڈے میرا جو کریڈٹ اسکور ہے وہ 575 ہے، جس کو ویری پور کہا جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ بینگ اے بلڈر، میری جو وہاں پہ امریکہ میں مجھے فخر ہے بحیثیت پاکستانی ہونے کے کہ مجھے وہاں پہ متعدد دفعہ بلڈر آف دا ایئر ایوارڈ امریکہ میں دیا گیا۔
میں زیادہ اپنے متعلق کیا کہوں، لیکن یہ کہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں وہاں پہ موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتا ہوں، میں وہاں پہ کانفرنس بھی کرتا ہوں، میں وہاں پہ جو نوجوان بچے چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کون کون سی پٹ فالز ہیں امریکہ میں خاص طور پہ کہ جن کو آبزرو کیا جائے اور جن سے محتاط رہا جائے۔ تو یہ ایک ایسا لاس ہے جو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا، اس کو میں ڈالر میں کنورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جو لاس ہو چکا ہے وہ لاس ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ 4 ہفتے سے میں یہاں پہ در بدر دھکے کھا رہا ہوں۔ اس میں میں نے جو ہے وہ تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی جتنے بھی ادارے ہیں، جن میں 2 ادارے ہیں جن کو میں نے درخواستیں بشمول تمام تحریری ثبوت کے الف سے لے کے یہ تک تمام تحریری ثبوت میں نے پیش کیے ہیں، لگائے ہیں، جس کے اندر میں نے پولیس اسلام آباد، پولیس پنجاب، پولیس سندھ اور DGFIA میں نے ان کو ارسال کی ہوئی ہیں۔ مزیداری کی بات ہے کہ آج تک کسی بھی محکمے نے مجھے آج تک رسپانس نہیں کیا، اور اس کا جو وجہ ہے وہ بڑی ہی واضح ہے کہ یہ جو آصف اقبال جو ہیں یہ ایک اتنی زیادہ مشہور فیملی اور انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میں ان کو بریک نہیں کرتا میں بھی، لیکن میں درخواست کروں گا ان تمام اداروں سے کہ مہربانی کر کے پلیز ایسے نہ کریں۔ انفلوئنس ہونا بہت اچھی بات ہے، پاورفل ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس، وہ کہتے ہیں جی کہ جو لیک آف جسٹس اینی ویئر از اے پروپوننٹ آف انجسٹس ایوری ویئر۔ میری بس یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے میری بات سنیں، مجھے موقع دیں، اور میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو کہ بیرون ممالک رہنے والے پاکستانی افراد سے اگر کوئی فراڈ ہو، چاہے وہ بھاگ کے آئے چاہے وہ بھاگ کے نہ آئے، کم از کم اس کا سدباب ہونا چاہیے تاکہ اس کی شکنی ہو، اس کی جو ہے وہ پرورش نہ ہو۔ اس جرم کی پرورش کرنا چاہے وہ فراڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ غلط کوئی بھی کام ہو، میرے خیال میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ اس سے ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھے گی ایز اے اوورسیز پاکستانی، نہ صرف میں، مگر مجھے پتہ چلے گا۔ آج کل اس وقت ایز آف ٹوڈے سبحان احمد ولد آصف اقبال لاہور میں شارک پراپرٹیز کے نام سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ یقیناً کچھ اور کام بھی کر رہا ہے، لیکن مجھے جیسے ہی پتہ چلے گا میں ڈیفینیٹلی مزید تفصیلات بتاؤں گا۔ تو دیٹس آل اباؤٹ اٹ۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کا سوال ہے، کسی قسم کی کوئی کوشچن ہے، ایوری بڈی ٹو ہے۔ جی پلیز بولیں جی پلیز۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر لاہور میں ابھی بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے، یہ ہے کہ جہاں تک تعلق تھانے میں جانے کا ہے محترم، آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ میں جتنے دن لاہور میں رہا ہوں میں وہاں پہ ہر دن اپنی لوکیشن چینج کر رہا تھا۔ تو تھانے میں جانے کا تو میرے دوست سوال جو ہے وہ بہت بعد میں آتا ہے، یعنی اب یہ سوچیے کہ مجھے اپنی پڑی ہوئی تھی، اگر میں کہیں وہاں پہ ٹک سکتا لاہور میں تو میں یہ کانفرنس جو ہے وہ لاہور میں کرتا، میں کراچی میں کرتا نہ کرتا۔ جی اب میں اس میں مزید تفصیلات میں نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی بہتری پرسنل اسی بات میں سمجھی کہ میں اس کو کراچی میں کر دوں بجائے اس لیے کہ میں پنجاب میں۔ فلیٹ لاؤنچ کر رہے تھے، کوئی کارونی لاؤنچ کر رہے تھے، وہ کیا کاروبار تھا جو فاروق صاحب بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ کچھ تو آپ کو بتایا ہوگا کہ لاہور میں کس لوکیشن پہ کیا مقام تھا، اس کا کیا نام تھا، کہاں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، کیا تھوڑا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔
نہیں کوئی سہانا خواب پاکستان کے متعلق نہیں تھا. میں تو امریکہ میں بیسڈ ہوں پرماننٹلی. سبحان احمد جو ہیں وہ میرے پاس امریکہ میں انہوں نے وہ فریش گریجویٹ تھے, وہ میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے میرے متعلق جو ہے وہ میڈیا سے یا اخباروں سے یا دوستوں سے کسی سے بھی سنا. ان کو پتہ چلا کہ میں جو ہوں وہ گائیڈ کرتا ہوں جو ینگ انٹرپرینورز ہیں جنہوں نے MBA یا بزنس یا کوئی ایسی چیز ہے جنہوں نے فائنینس کے اندر یا اکنامکس کے اندر انہوں نے گریجویشن کی ہے, ماسٹرز کیا ہے. تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سبحان احمد کو امریکہ کے اندر بزنس میں ٹرین کروں, اس کے بزنس کے داؤ پیچ سکھاؤں.